بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سعودی عرب سے ایک سوال آیا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ اذان میں مؤذن کبھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور کبھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، کون سا صحیح ہے؟ اسی طریقے سے ایک سوال اور کرتے ہیں کہ انبیاء، خلفائے راشدین، صحابہ اور اہل بیت کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے لیے دعائیہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے رضی اللہ عنہ، علیہم السلام، رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو کن کے لیے کیا کلمہ استعمال کرنا چاہیے، اس کا کیا کوئی رول ہے؟ جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دونوں سوال کا ہم جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اذان میں صحیح یہ ہے کہ کہا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ، ان محمد رسول اللہ، محمد پر دو زبر کے ساتھ اور رسول کو پیش کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ محمد منصوب ہے، وہ ان کا اسم ہے اور رسول اس کی خبر ہے، اس لیے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو ایسا کہنا غلط ہوگا، اور اگر کسی مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا ہے تو چاہیے کہ مؤذن کو بتا دیا جائے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا۔ رہا انبیاء، صحابہ اور ائمہ دین کے لیے ترحم اور تردی کا مسئلہ، تو اس سلسلے میں دھیان رہے کہ اگر انبیاء کا نام آئے تو اگر ایک نبی کا نام آئے تو ہم نبی کے ساتھ کہیں گے علیہ السلام، دو نبی ہوں تو کہیں گے علیہم السلام، اور کئی انبیاء ہوں تو کہیں گے علیہم السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا نام آئے اور ایک صحابی ہوں تو کہیں گے رضی اللہ عنہ، دو صحابی ہوں تو کہیں گے رضی اللہ عنہما، دو سے زائد صحابی ہوں تو کہیں گے رضی اللہ عنہم۔ صحابیات کا نام آئے تو اگر ایک صحابیہ ہیں تو کہیں گے رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا، دو صحابیہ ہوں تو کہیں گے رضی اللہ عنہما، فاطمہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہما، اور اگر دو سے زائد صحابیات ہوں تو کہیں گے رضی اللہ عنہن۔ اور اگر گزرے ہوئے ائمہ اور علماء کا ذکر آئے تو اگر ایک ہوں تو کہیں گے رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ، دو ہوں تو کہیں گے رحمہم اللہ، اور اگر دو سے زائد ہوں تو کہیں گے رحمہم اللہ۔ اور اگر بزرگ علماء ہیں ان کا نام آتا ہے تو اگر ایک عالم ہیں تو ان کا نام ذکر کرنے کے ساتھ کہیں گے حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، دو ہوں تو کہیں گے حافظہم اللہ، دو سے زائد ہوں تو کہیں گے حافظہم اللہ۔ اہل بیت بھی صحابہ میں سے ہی ہیں، اس لیے اہل بیت کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ کچھ لوگ حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، یا حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، یہ استعمال تخصیص کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہتر نہیں، اور یہ شیعوں کی بدعت ہے۔ ہم جیسے دوسرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور سارے اہل بیت اور سارے صحابہ کے لیے ہم کہیں گے رضی اللہ عنہ۔ رہا یہ سوال کہ کیا رضی اللہ عنہ صحابہ کے علاوہ دوسرے ائمہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس مفہوم میں اگر رضی اللہ عنہ کہہ کے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس مفہوم میں دوسرے تمام ائمہ کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جائے گا، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع میں صراحت کی ہے کہ رضی اللہ عنہ کا استعمال دوسرے ائمہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ عام عرف میں یہی مشہور ہے کہ صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال ہوتا ہے، لہذا صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کا استعمال کیا جائے اور دوسرے ائمہ کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کا استعمال کیا جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔